اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الف لام تو خاص کرنے کے لیے آتا ہے. رحم کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. رحمان کا کلمہ بھی اردو ادب میں ہم استعمال کرتے ہیں. فعل ہے راہیمہ، فاعلہ، اس نے رحم کیا. راہم فاعل، رحم کرنے والا. مرحوم مفعول، ہر کلمے کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے جس پر رحم کیا گیا، اور سارے معنی اس کے مطابق ہی چلتے. جس طرح یہ کلمہ رحمان، یہ عربی ادب میں ایک وزن ہے فعلان اور فعلان. رحمان فعلان، فعلان کے وزن پہ آیا ہے. جس طرح ہم اردو ادب میں ایک کلمہ استعمال کرتے ہیں غضبان، غضبان جسے کہتے ہیں. کسی آدمی کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو ہم کہتے ہیں بات ناگوار ہے. وہ بات، اس ناگواری کے اندر جوش قوت ولولہ بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بات ناپسندیدہ ہے، اچھی نہیں لگی. لیکن اس ناپسندیدگی کے اندر جوش قوت ولولہ اور بڑھ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ غصہ آ گیا ہے. اب ناگوار، ناپسندیدگی کا کلمہ چھوٹا لگ، لیکن اس غصے کے اندر جوش قوت ولولہ اور بڑھ جائے تو پھر ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں فلاں شخص بڑا غضب میں ہے. لیکن اس کے جوش قوت ولولہ اور بڑھ جائے، حدوں سے نکل کے آئے، پھر غضب کا کلمہ بھی چھوٹا لگتا ہے. وہ شرافت کی ساری حدود کو توڑ دے، حدوں کو توڑ کے آئے، تو پھر ہم کہتے ہیں فلاں شخص بڑا غضبان ہے. ایک اور مثال کے ذریعے پہلے اس کلمے کو سمجھ لیجیے، بہت ہی اہم ہے. کوئی آدمی کسی سے فائدہ لیتا ہے تو کہتے ہیں اس نے اس سے فائدہ لیا. بہت فائدہ دے تو ہم کہتے ہیں بہت فائدہ دے. لیکن وہ جوش قوت ولولے سے دیتا ہی جائے، بہت ہی فائدہ دے، تو فائدے کا کلمہ چھوٹا رہ جاتا ہے. کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے فیض پایا ہے. اب فائدہ کا کلمہ وہ مناسب نہیں رہتا، وہاں پہ اب کہتے ہیں فیض پایا ہے. لیکن اس کے فیض کرنے کے اندر جوش قوت ولولہ اور بڑھ جائے اور وہ حدوں سے نکل کر آئے، یعنی وہ نہ صبح و شام دیکھے، نہ یہ دیکھے سامنے کون ہے، ہر کس و ناکس کو وہ عطا کرتا ہی چلا جائے، تو ایسی شخصیت کے لیے کہتے ہیں اس کا فیضان جاری ہے. یہ کلمہ غضبان، یہ کلمہ فیضان، یہ کلمہ رحمان، سارے ایک ہی وزن کے کلمے ہیں، اور وزن ہے فعلان. جتنے کلمات بھی پورے قرآن حکیم میں اس وزن پہ آ جائیں گے، یہ سارے کے سارے کلمات کے اندر جوش قوت ولولہ حدوں سے نکل کے آنا اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا ہے. وہ فعل جو بھی ہو وہاں پر.
اب دیکھیے یہاں پہ رحمان، اصل کلمہ فعل تو ہے رحم، اس کو جو فعلان کے وزن پہ کہا گیا تو خود بخود اس کے معنی ہو گئے جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور شروع میں لگا ہوا ہے الف لام، اور اس جیسا دوسرا کوئی ہے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ الرحمن، پہلا ہی کلمہ یہ بات کہہ کے بتایا جائے کس کی طرف سے اس کلام آ رہا ہے، جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ علم القرآن، علم القرآن، اس رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ علامہ یعلم تعلیما، علامہ اس نے سکھایا، عالمہ تو کہتے ہیں جاننے کو، اور علامہ کہتے ہیں سکھانے کو، بتانے کو۔ علامہ اس نے سکھایا، یعنی اللہ جل شانہ نے سکھایا القرآن، قرآن۔ یہ کلمہ بھی قرآن اصل کلمہ تھا قرأ یقرأ، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا بڑھے گا، اور یہ کلمہ بھی اب فولان کے وزن پہ آ گیا ہے۔ پہلا کلمہ رحمان فالان کے وزن پہ آیا، اب یہ کلمہ دوسرا جو آیا ہے قرآن، یہ فولان، فے کے اوپر پیش کے ساتھ آیا ہے۔ ساری چیزیں ایک ہی ہیں چونکہ وزن ایک آ گیا ہے، یعنی ایسی کتاب، ایسا صحیفہ جو جوش، قوت اور ولولے سے پڑھا جاتا ہے، جو حدوں سے نکل کر پڑھا جاتا ہے، جو رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر پڑھا جاتا ہے، ایسی کتاب۔ اور اس کے ساتھ بھی الف لام لگ گیا ہے، اس جیسی بھی دوسری اور کی کتاب ہے ہی نہیں۔ القرآن، اور کائنات کے اندر اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں۔ جس طرح سورج چلتا ہے وہاں سے قرآن حکیم کی تلاوت شروع ہوتی ہے، جزر فیجی سے چلتا ہے، آسٹریلیا پہنچتا ہے تو فجر کی نماز وہاں ہو رہی تھی تو وہاں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے چلتا ہے تو وہ آسٹریلیا پہنچا، آسٹریلیا سے چلتا ہے تلاوت ہو رہی ہے، لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ملائیشیا میں آ گیا، پھر انڈونیشیا میں آ گیا، انڈونیشیا سے نکلا تو بنگلہ دیش میں آ گیا، بنگلہ دیش سے نکلا تو ہندوستان میں آ گیا، ہندوستان سے نکلا تو پاکستان میں صبح کا وقت، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، ادھر فجر کا وقت یہاں ختم ہوا تو ادھر مصر میں شروع ہو گیا، مصر میں ختم ہوا تو الجزائر میں شروع، لیبیا میں شروع ہو گیا، الجزائر میں شروع ہو گیا، اور ادھر پھر آخر پہ جا کے مغرب میں جب ڈوب جاتا ہے مراکش میں، جسے کہتے ہی مغرب ہیں، وہاں پہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہاں پہ وقت شروع ہوتا ہے تو ادھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر فیجی میں، اور اس طرح یہ تسلسل ہے اس کے پڑھنے کا، اتنے جوش اور قوت ولولے سے پڑھا جاتا ہے، کوئی اور کتاب ایسی ہے ہی نہیں۔ ان باتوں نے قرآن حکیم کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ وہ جس نے اتنے زوردار کتاب کو سکھایا ہے، خلق الانسان، خلق الانسان، خلق اس نے تخلیق کیا ہے، الانسان، انسان کو تخلیق کیا ہے، انسان کو بنایا، خلق فعل اس نے کام کیا، خلق اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو۔ یہاں پہ الف لام جو لگا ہے اس سے مراد الف لام برائے جنس ہے، تمام کے تمام انسان اور ان کی تمام اقسام بھی، یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی اور وہ ہجڑے بھی،
یہ سارے کے سارے انسان اللہ ہی نے پیدا کیے. خلق الانسان علمہ البیان. علامہ ہو، علامہ سکھایا ہے، ہو اس کو، پھر اس انسان کو سکھایا کیا ہے؟ البیان، مافی الضمیر کے اظہار کا طریقہ، اندر جو بات ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، بولنے کا طریقہ. اور بیان کے معنی میں یہ بھی ہے خیر اور شر کے درمیان تفریق کرنا بھی ہوتا ہے، تو اسے خیر اور شر کے درمیان تفریق کرنا بھی سکھایا. علمہ البیان، علامہ اس نے سکھایا، اللہ جل شان نے سکھا دیا. اب بیان، بیان کرنا سکھا دیا، گفتگو کرنا سکھا دیا، بولنا سکھا دیا ہے، خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنی سکھا دی ہے. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر، الشمس بھی اور واو بھی اور القمر بھی. الف لام اس لیے لگا ہے کہ جو ہمارے سیارے کے، ہماری گلیکسی کے شمس اور قمر، ان کی بھی بات ہو رہی ہے. سورج اور چاند بحسبان، یہ کلمہ با اس کے معنی تو ہیں کے ساتھ، اور حسبان فعولان، یہ پھر وہ وزن آ گیا. حسبہ یحسبو، نصرہ ینصرو، یہ اس کا باب ہے. حساب کرنا، گننا، اس کا پورا خیال رکھنا، اور خیال بھی کتنا رکھنا ہے؟ فعلان کے وزن پر. کس وقت نکلنا ہے، کون سی کشش شکل ہے، کس دائرے میں چلنا ہے، پوری دنیا کی مخلوق کے لیے کس جگہ پر کتنی روشنی دینی ہے، گرم روشنی کہاں دینی ہے، ٹھنڈی روشنی کہاں دینی ہے، کہاں کی فصلوں کو پکانا ہے، کہاں محبت کے جذبات کو پیدا کرنا ہے چاند کی روشنی سے. ایک زبردست حساب کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے پابندی کر رہے ہیں بے انتہا حساب کے ساتھ. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی فرق نہیں آنے دیتے. اللہ کا حکم کا یوں مانتے ہیں. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. جو حساب انہیں دے دیا ہے، جو رستہ بتا دیا ہے، جس سپیڈ پہ چلنا ہے، اس سب کے یہ پابند ہے. والنجم والشجر يسجدان. والنجم، وہ کے معنی اور، نجم کہتے ہیں ہماری زبان میں بھی ستاروں کو، اور یہ ستارے بھی الف لام لگے سارے کے سارے ستارے. والشجر، شجر کہتے ہیں درخت کو. سارے ستارے اور سارے کے سارے یہ جو درخت ہیں. یسجدانی، یسجدان، ساجدہ اس نے سجدہ کیا، یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا، یسجدان وہ سارے کے سارے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. سارے درخت بھی اور سارے ستارے بھی. اور یہ جو نجم کا معنی ہے عربی ادب کے اندر، ایک معنی وہ ساری بیلیں ہیں جو کہ تنوں کے بغیر ہوتی ہیں. ساری بیلیں یعنی وہ درخت جن کے تنے نہیں ہوتے، بیل پہ چلتے ہیں، وہ بھی اور سارے درخت بھی اللہ کے حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. دونوں معنی ٹھیک ہیں. اس کا ترجمہ ستارے کریں نجم کا، یا وہ بیلیں کریں اور شجر کریں، دونوں یہاں پہ ٹھیک لگتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء، وہ اور السماء اور آسمان کو، رفعها، رفع اردو میں استعمال کرتے ہیں کلمہ رفع، بلند کیا. رفع فعل، اس شخص نے بلند کیا، ہا اس کو. السماء چونکہ مونس ہے اس لیے ہا کہا ہے.
والسماء رفعها، اسے بلند کیا، ووضع اور رکھ دی ہے، وضع کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رکھنا، ٹھیک جگہ پہ رکھنا، المیزان ترازو کو، میزان کو قائم کر دیا ہے۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ جو کچھ چلے گا، جو رکا رہے گا، وہ اس میزان کے مطابق ہے۔ پوری کائنات بالکل میزان کے اوپر ہے۔ ألا تطغوا في الميزان اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ یہ کلمہ درس ہے ان جمع لا، ان کے لا نہیں منع کرنے کے لیے تطغوا، اس میزان کے اندر طغا یطغی، طغین کہتے ہیں نا، طغیانوی اردو میں بھی کہتے ہیں، سرکشی کرنا، بفر جانا۔ اللہ تطغوا، یہ جو ہم نے میزان قائم کر دی ہے، اعتدال کو قائم کر دیا ہے، اس کے اندر سرکشی نہ کرو، جو حکم دیا اسی کی اطاعت کرو۔ فی المیزان، اس میزان میں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، وہ اور اقیم، اقامہ یقیم، اقامہ اس نے قائم کیا، باب افعال ہے، یقیم وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا، اقامتاً۔ وَأَقِيمُوا اور قائم کرو، واو الف جمع کی علامت ہے، الوزن وزن کو قائم کرو، بالقسطی برابر برابر، جس طرف باٹ رکھے ہیں اور جس طرف چیز رکھی ہے یہ برابر برابر ہو جائے، تب وہ میزان ہوگی۔ ولا تخسروا اور نہ گھاٹا کرو، نہ کمی کرو، نہ خسارہ کرو، اردو کا کلمہ خسرہ یخسرو، اور تخسرو تم خسارہ نہ کرو، تم گھاٹا نہ کرو، واو الف جمع کی علامت ہے، المیزان اس میزان کے اندر کوئی گھاٹا نہ کرو۔ جب کسی کو تول کے دو تو پورا پورا تول کے دو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یہ خسارہ کرنا ہے۔ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس ترازو کے اندر، اس میزان کے اندر ڈنڈی نہ مارو، کوئی کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ والارض اور زمین، اور زمین کو وضعها وضع کیا ہے، بنایا ہے، للانعام، دو لام لاگے، دو لام آ رہی تو اس سے مراد ہوتا ہے کے لیے۔ انعام، انعام کہتے ہیں سب جانداروں کو، ہر وہ چیز جو پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر نشو و نما کی قوت ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی قوت ہوتی ہے، وہ ساری مخلوقات انعام کہلاتی ہیں۔ انسان ہوں، جن ہوں، زمین کے اوپر چلنے والے چرند پرند درندے ہوں، جو بھی چیز ہے، یہ زمین انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ فیہا، فی میں، ہا اس میں، یعنی اس زمین میں ہے، فاکہۃن اس میں پھل ہیں، اور جب ثمر کی جگہ پہ پھل کا کلمہ استعمال، فاکہہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اس میں لذتوں کی بات ہوتی ہے، لذیذ پھل ہیں۔ ثمر کے اندر طاقت، قوت، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن فاکہہ کا کلمہ جب استعمال ہوگا
فواکہ، فاکہتن کی جمع ہے، وہ اس سے مراد ہو جاتا ہے کہ وہ پھل جو بہت لذیذ ہو. والنخل، اور خاص طور پر ان مزیدار چیزوں میں واو اور النخل، کھجور کا درخت. وذات الاکمام، ذات تو کہتے ہیں والے کو. ذات الاکمام، کم کی جمع ہے اکمام. کم کہتے ہیں شگوفوں کو، شگوفوں والے. وہ کھجور کے درخت ہیں شگوفے دار، تہ در تہ اس میں لگی ہوئی ہیں کھجوریں. والحب ذو العصف والریحان. والحب، حب کہتے ہیں غلے کو، دانے کو. اردو میں بھی حب دانے کو کہتے ہیں. دانے جو کہ انسان کی خوراک بنتے ہیں، غذا بنتے ہیں، غلے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. وذو العصف، ذو عصف، ذو العصف کہتے ہیں، ذو تو کہتے ہیں والے کو، اور عصف کہتے ہیں بھوسا، چارہ، وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو بھوسا کہتے ہیں، عصف کو بھوسا کہتے ہیں. جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے غلہ بھی اس زمین کے اندر رکھ دیا ہے. والریحان، صرف اتنا ہی نہیں، اور خوشبو بھی رکھی ہے. ریحان خوشبودار پھول ہیں، خوشبودار پھول بھی زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اللہ، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. فیہا فاکہۃ، کس میں؟ یعنی زمین میں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، تہ در تہ شگوفوں میں لگے ہوئے ہیں. اور طرح طرح کے غلے ہیں، حب، جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے. ریحان کے اندر خوشبودار پھول بھی ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فا پس بے کے ساتھ ای، کون سی ہے؟ آلائی، آلا کہتے ہیں نعمتوں کو، جمع ہے آلائی. کون سی نعمتوں کو؟ جو ربکما، جو تمہارے رب کی ہیں. تکذبان، تم دونوں. تکذب تو ہے تم جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے. تکذبان، اے جن اور اے انسان، چونکہ آخرت کے اندر امتحان انہی کا ہونا ہے، انہی کو یہ ساری چیزیں بھی عطا کر دی گئی ہیں، اور انہی کو کہا جائے تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الانسان من صلصال کالفخار. خلق، پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من سے، صلصال. صلصال کہتے ہیں جب مٹی کو پانی میں ملا کر پھر سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، جب وہ پک جاتی ہے تو پکنے کے بعد، یعنی آگ میں رکھ کر جب اس کو پکا دیا جاتا ہے آگ میں رکھنے کے بعد، تو وہ اگر اس کے اوپر ٹھوکر لگائی جائے تو وہ مٹی آواز دیتی ہے. یہ سواد لام سے کلمہ نکلے گا. سلسلن کہتے ہیں آواز دینے والی مٹی. سلسال، کھنکھنانے والی، وہ جو آواز نکلتی ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا ماریں. کالفخار، کاف کی طرح، فخار. فخار ایک تو معنی ہوتے ہیں بہت فخر کرنے والا، اور ایک کہتے ہیں استعارہ پانی کا خالی مٹکا جو ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سا مارے تو
تو ایک آواز نکلتی ہے نا، جس طرح اس مٹکے سے آواز نکلتی ہے اس طرح اس سے بھی نکلتی ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کو اس ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ مٹی اور پانی سے مل کر جو گارا بنا ہے، جب وہ پکا لیا جائے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، کالفخار۔ وخلق الجان من مارج من نار۔ وخلق الجان، خلق اور پیدا کیا ہے۔ جان کہتے ہیں جن کو، اردو میں ہم جن کہتے ہیں۔ من سے مارجن، مارج کہتے ہیں، میم رے جیم سے یہ کلمہ نکلے گا، ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا یہ کلمہ۔ یہ میم را جیم سے، یعنی بھڑکنے والا شعلہ، وہ شعلہ جو بھڑک اٹھتا ہے۔ ہاں اس میں ایک فرق ہے دوسرے شعلوں میں اور اس شعلے میں، یہ وہ شعلہ ہوتا ہے جو دھواں نہیں دیتا صاحب۔ من مہارج یعنی شعلے کی وہ لپٹ جو ہوتی ہے، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ آگ کون سی؟ نارن، آگ کی، آگ کا جو شعلہ ہے اس سے پیدا کیا، اس کی لپٹ سے پیدا کیا۔ من نارن، نار سے کا شعلہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فا پس بے کے متعلق ای، کون سی ہے وہ چیز، آلاء نعمتوں میں، ربکما جو تمہارے رب کی ہیں، تکذبان اے جن و انس تم انہیں جھٹلاتے ہو۔ پس اے جن و انس اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ کہاں سے تمہیں پیدا کیا؟ کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کے شعلے کی لپٹ سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور کیا بنا دیا ہے تمہیں؟ رب المشرقین ورب المغربین۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے، رب ہے، پالنہار ہے، مالک ہے، آقا ہے، شہنشاہ ہے، نگہبان ہے، منتظم ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ کس کا؟ جن اور انس کا ہی نہیں، سارے مشرقوں کا بھی اور سارے مغربوں کا بھی۔ یہ زمین سورج کے سامنے یوں چل رہی ہے، تو آج یہ جو اس کے سامنے ہے اس کے لیے مشرق ہے، اب اس کے سامنے مشرق ہے، اب اس کے سامنے مشرق ہے۔ اس کے مشرق اور مغرب بھی بدلتے رہتے ہیں، محوری اور سالانہ گردش کی وجہ سے بھی، اپنے جو مدار میں بھی کرنی ہے، جو اپنے گرد بھی روٹیٹ کرتی ہے زمین، اس کی وجہ سے اس کے مشرق بھی اور مغرب بدلتے رہتے ہیں۔ تو مشرقوں اور مغربوں کی، یہ دونوں مشرق یعنی مشرق ادھر والوں کے لیے اور ادھر والوں کے لیے، دونوں مشرقوں کی اور دونوں مغربوں کی۔ یا نون کے نیچے زیر آ گئی ہے مشرق کے بعد۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یا واو الف واو نون یا نون آ جائے تو یہ جمع کی علامتیں ہیں، لیکن اس یا نون کے اوپر زبر ہوگی، لیکن یہاں پر تو مشرق کے بعد یا نون جو لگی ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے الف نون اور یا نون، یہ علامتیں ہیں مثنیٰ کی۔ اس یا نون کے نیچے زیر آ جائے تو اس سے مراد ہو جاتا دو، تثنیہ مثنیٰ یا عدد میں دو۔ رب المشرقین، وہ مشرقین کا بھی رب ہے، دونوں مشرقوں کا رب، والمغربین اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔
ان کا پالن ہار بھی، ان کا مالک بھی، اور ان کا آقا بھی، اور ان کا شہنشاہ بھی، ان کا فرما روا بھی، اور ان کا نگہبان بھی، ان کی تربیت کرنے کا سامان بھی اسی کے پاس ہے، وہی کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کلمہ دیکھیے بنا کیسے، تا جمع کذابہ جمع الف اور نون۔ تا کلمے کے شروع میں لگ گیا تو مضارع اور مخاطب کی علامت ہو گیا۔ کذابہ اس نے جھوٹ بولا، لیکن کذبہ اس نے جھٹلایا، اور کذبان دونوں ہی، تو کذبو تم جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے، تو کذبان الف نون اور یا نون تو مثنیٰ کی علامتیں ہیں نا، تو یہاں پہ آخر پہ الف اور نون آ گیا، تو کذبان تم دونوں جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، ربکما تم دونوں کے رب، یعنی جنوں اور انسانوں تم دونوں کے رب، پس اے جن اور انسان تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمت ہی ہے اصل میں کلمہ، لیکن یہ نعمتیں قدرتوں والی ہیں، اس لیے ترجمہ اس کا قدرتوں میں کر رہے ہیں۔ مرج البحرين يلتقيان مرج البحرین یلتقیان، ماراجا یمرجو کہتے ہیں ملنے کو، کسی چیز کا ملنا۔ سمندروں کو مرج البحرین، دو سمندروں کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحرینی یانون آ گیا، مثنیٰ کی علامت ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یانون لگ گیا ہے جس کے نون کے نیچے زیر ہے، اگر زیر آ جائے تو مثنیٰ تثنیہ عدد میں دو ہونے کی علامت ہے۔ بحر تو سمندر کو کہتے ہیں، دو سمندر، مرج البحرین دو سمندروں کا ملنا، یلتقیان جہاں وہ ایک دوسرے لقاء کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ بينهما برزخ لا يبغيان بینہما، بینا درمیان میں، ہما ان دونوں کے، ان دونوں سمندروں کے درمیان، برزخن، برزخ کہتے ہیں پردے کو، نہ نظر آنے والا ایک پردہ لگا دیا ہے۔ سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ لگا دیا۔ ایک سمندر یہ ہے، ایک سمندر یہ ہے، دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں، لیکن ایک پردہ اللہ نے لگا دیا، نظر بھی نہیں آتا۔ لا یبغیان، یہ ایک دوسرے میں تجاوز نہیں کرتے۔ بغا یبغی کہتے ہیں نا حد سے نکلنا، اپنی حد سے پانی نہیں نکلتا، انسان تو کیسے نکل جاتا ہے۔ برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جو روک ہوتی ہے، جو پردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور برزخ کے ایک اور معنی ہے، مرنے سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک کا یہ جو پورا زمانہ ہے، یہ بھی برزخ کا زمانہ کہلاتا ہے، کیونکہ انسان ایک پردے میں چلا جاتا ہے۔ لا یبغیان، ابغا یبغی، بغا یبغی، اور الف نون تو لگ گیا مثنیٰ کی علامت کے طور پہ۔ دونوں سمندر حد سے تجاوز نہیں کرتے، الف نون اور یا نون ہے مثنیٰ کی علامتیں، یہاں پہ الف نون یا نون آخر پہ آ گئی، تو یہ تو مثنیٰ کی علامت لگ گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس
تم اپنے رب کی قدرتوں کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ کیسے ممکن ہے کہ دو سمندر پوری قوت کے ساتھ مل رہے ہوں تو ایک پردہ نظر بھی نہ آ رہا ہو؟ کھارا پانی، میٹھا پانی، گرم پانی، ٹھنڈا پانی ملتے ہی نہیں آپس میں۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان یخرج منہما، خرج یخرج، خرج وہ باہر نکلا، یخرج اخرج یخرج ہوتا ہے، اور یہاں خرج یخرج نکلتے ہیں، منہما، من سے، ہما ان دونوں سے، اللؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں موتیوں کو، ان میں سے موتی نکلتے ہیں، واو، اور مرجان، مرجان کہتے ہیں گونگے، سپیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لولو اور مرجان وہ خوبصورت زیور جو تم پہنتے ہو یہ یہیں سے نکلتے ہیں نا، تو اللہ کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، مونگے کہتے ہیں وہ جو سپیاں اور مونگے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ تھا تو وہ پانی کا قطرہ ہی نا جو موتی بنا تھا، کیسے بنا دیا؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ، وہ اور لام کے لیے ہو، اس کے لیے الجوار، جوار کہتے ہیں کشتیوں کو، عربی زبان میں جوار کہتے ہیں کشتیوں کو، فلک بھی کہتے ہیں اور کشتیاں بھی کہتے ہیں۔ المنشآت، اردو میں نے استعمال کرتا ہے نشو و نما کرنے والی، پروان چڑھنا، نشاتن، اور منشآ کیا ہے؟ مفعول کے وزن پر جو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو اٹھایا جاتا ہے۔ منشآت، یہ جہاز اسی کے ہیں، وَلَهُ جَوَارُ الْمُنشآت، یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں، فی البحری، جو سمندر میں، کل آلام، کاف کی طرح، علام کہتے ہیں عین لام میم سے، ویسے تو اس علام کے مراد علامت بھی ہے، نشان بھی ہے، منارہ بھی ہے، گنبد بھی ہے، بلند جگہ کو کہتے ہیں، مراد اس سے بلند پہاڑوں کی طرح۔ یہ جہاز اسی کے ہیں، وَلَهُ الْجَوَارِ، یہ جو کشتیاں ہیں، یہ جو جہاز ہیں بڑے بڑے، جو سمندر میں پہاڑ کی طرح اٹھے ہوئے ہیں، نشو نما پائے ہوئے ہیں، نشا ینشئ، فتح یفتح کا باب ہے یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، یہ جو کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ، فا پس بے کے ساتھ ای، کون سی ہے؟ آلاء، نعمت، ربکما، تم دونوں کی، تم ان دونوں کے رب کی، یعنی اے جن اور انسان تم دونوں کے رب کی۔ اس لیے ترجمے میں جن و انس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ اگر وہ پہاڑ جیسی بڑی اونچی جہازوں کو وہ نہ چلنے دیتا تو کیسے سفر کرتے، کیسے تجارت کرتے، کس احسان کو، اس کے اندر سے مونگے اور موتی کیسے نکال لیتے؟ كل من عليها فان، کل من علیہا فان،
کل ہر ایک چیز، کل اردو کا کلمہ ہے، من جو ہے، علیہا، علا کا مطلب اوپر، ہا ضمیر ہے زمین کے لیے، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے، فانن فانی ہے، فنیا ینفع، فنیا فنا ہوا، ینفع فنا ہوتا ہے، اور فنا کہتے ہیں معدوم ہو جانا، فانن اصل میں کلمہ تھا فانیون، اصل کلمہ فانیون تھا، تو اس کو فانن معدوم ہونے والا، تو کل من علیہا فانن، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والے، یہ قیمتی چیزیں سب کچھ جو گنوائی جا رہی ہے یہ فنا ہونے والی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وَيَبْقَى واو کے معنی اور ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کا کلمہ ہے یبقى، یہ شروع میں لگ گیا، یہ تو مضارع کی علامت ہے، اور باقی تو ہماری زبان کا کلمہ باقی ہی رہ گیا۔ وَيَبْقَى بچے گا، وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ ربک، رب مالکہ کا شہنشاہ کا، تمہارے شہنشاہ کا چہرہ بچے گا، چہرے سے مراد یعنی تمہارا رب بچے گا، ذو الجلال، ذو والے، جلال، جلال کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ذو الجلال والاکرام، اور علماء اکرام بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عزت والے، یعنی صرف تیرے رب کی جلیل القدر و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے اور کوئی باقی نہیں رہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی جلیل القدر اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، یسألہ، سأل اس نے سوال کیا، یسأل وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، ہو اس کو، یسأل وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، ہو اس کو، من فی السماوات، من جو ہے، فی میں، السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں، آسمانوں میں جو بھی ہے اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں، یسألہ اس اللہ ہی سے مانگتے ہیں یا مانگیں گے، من فی السماوات جنوں انس میں اور چرند پرند درندوں میں جو بھی ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں، فی الارض اور زمین میں وہ اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں۔ کل یومن ہر دن، کل تمام، یومن ہر دن یعنی ہر دن، ہوا وہ ہے، فی شان ہر ایک دن اس کی نئی شان ہے، ہر آن جب کہتے ہیں کل یومن ہر دن، گویا ہر آن ہی وہ ایک نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی
کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ یہ صفات حمیدہ اللہ کی بھی تو نعمتیں ہیں، یہاں پہ صفات حمیدہ ہی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لکم، سنفرغ، فرغا یفرغ فراغن، نصرا ینصر نصرن، فرغا یفرغ فراغن، فارغ ہو کے کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ ایک آدمی کام کر رہا ہے، اس سے فارغ ہو کے تو پھر وہ دوسری کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نفرغ، ہم سین شروع میں لگ گیا ہے، نون مضارع کی علامت لگ گئی ہے، اور سین مستقبل کی علامت لگ گئی ہے، قریب کی۔ ہم ان قریب جلد ہی فارغ ہو جائیں گے، لکم، تمہارے لیے ہم فارغ ہو کے تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، ایوہا، یا کہہ کے تو اس کو پکارا جاتا ہے جس سے پہلے الف لام نہ لگا ہو۔ ایوہا آتا ہے جب الف لام لگا ہو۔ الثقلان کو پکارنا تھا تو اس لیے ایوہا آ گیا۔ ایوہا الثقلان، ثقلان کا لفظ جو ہے وہ ایک تو پتہ چل گیا، ثقل کا کلمہ پلس الف اور نون اس کا اضافہ ہے۔ ثقل کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ بات بڑی ثقیل ہے، یہ کشش ثقل کی وجہ سے کھینچا جا رہا ہے۔ ثقل کہتے ہیں جو کسی چیز پہ لدا ہوا بوجھ ہو، اسے ثقل کہتے ہیں۔ زمین پہ جو لوگ اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں، جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، یہ کلمہ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ثقلان گویا ہے زمین کے بوجھو، اے جنوں اور انسانوں۔ صاحب کے لیے نہیں کہا، وہ جو اللہ کے باغی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں میں اب فارغ ہو کے تمہاری طرف توجہ کرنے لگا ہوں۔ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان۔ یا معاشر الجن، یا اے معاشر الجن، معاشر اے گروہ جن، والانسی اے انسانوں کے گروہ، ان اگر استطاعتم، اگر تمہاری استطاعت ہے، استطاعتا تمہاری استطاعت، استطاعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذو، یہ کلمہ تنفذو پلس واو الف سے مل کے بنا۔ واو الف تو جمع کی علامت ہے، شروع میں جو تا لگی ہے یہ تو مضارع کی علامت ہے اور مخاطب کی علامت ہے۔ اصل کلمہ تھا نافذہ ینفذو، نفذا، نصرا ینصرو نصرا، یہ اس کا باب ہے۔ نافذہ کہتے ہیں نکل بھاگنا، نکلنا کسی جگہ سے، یہیں سے کلمہ نافذہ بنتا ہے کھڑکی کے لیے، جہاں سے ہوا نکل جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ ینفذو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، تنفذو تم نکل سکتے ہو یا نکلو گے، واو الف جمع کی علامت، ان استطاعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذو
کہ تم سب نکل بھاگو من سے اقطار. اقطار قطر کی جمع ہے. قطر کہتے ہیں کسی جانب جانا ہو تو تب کہتے ہیں قطر فلان، فلاں کی جانب، یا ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی سمت میں جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اونٹوں کی قطار لگی ہو وہ بھی قطر کی جمع اقطار ہی ہوتی ہے. ہم جو لائن لگاتے ہیں اس کو بھی قطر کہتے ہیں، اس کی جمع اقطار ہی ہوتی ہے. ان تنفذوا من اقطار السماوات، آسمانوں کی حدود سے اگر اصل میں ہے چیر کر پار نکل جانا، اگر ہو سکے تو آسمان کی حدوں کو چیر کے پار نکل جاؤ، والارض، اور زمین کی بھی اگر تم کر سکو، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے. فانفذوا، فا پس انفذ فعل امر ہے، اور زال کے اوپر تو جزم آنی چاہیے تھی، لیکن واو الف ساتھ لگا ہے جمع کی علامت کے طور پر، اس لیے واو سے پہلے اس جزم کو پیش میں بدل دیا. فانفذوا، پھر نکل بھاگو. اگر استطاعت ہے تو بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو. لا تنفذون، لا نہیں، تنفذون تم نہیں بھاگ سکتے تھے. مضارع اور مخاطب کی علامت آئی، آخر پہ واو نون جمع کی علامت آئی، باقی تو وہی کلمہ رہ گیا نفذ ینفذ. تم نہیں بھاگ سکتے الا بالسلطان، سوائے اس طاقت کے جس کا نام سلطان ہے. سلطان تو اللہ کی قوت ہے. اے گروہ جن و انس، یا معاشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین و آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. فانفذوا، تو بھاگ دیکھو، بھاگو. لا تنفذون، نہیں تم بھاگ سکتے الا بالسلطان، ہاں وہ سلطان اگر چاہے تو پھر بھاگ سکتے ہو، ورنہ نہیں بھاگ سکتے. اس کے لیے تو بڑا زور چاہیے، وہ تو وہ دے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، فا پس بے کے ساتھ ای، کون سی ہے، آلائی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے، ربکما تمہارے رب کی، تکذبان جس کو تم جھٹلاؤ گے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو، یہ سلطان جس کا ہے، جس کی سلطنت ہے، ساری قدرت تو اس کے پاس ہے، تم اس کے کس کس قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. یرسلو، ارسلا یرسلو، ارسلا یرسلو ارسالن، لیکن یہاں پہ یہ کے اوپر تو پیش ہے، تیسرے حرف کے اوپر پھر زبر آ گئی. جب ایسی صورتحال ہو تو یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہیں رہے گا، پیسیو وائز ہوگا. یرسلو علیکما، تم دونوں پر، علا پر، کما تم دونوں، اے جنو انس تم پر ارسال کیے گئے، جاتے ہیں یا جائیں گے. شواذن، شواذ یہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ نہیں. شواذ کہتے ہیں آگ یا سورج کی گرمی، وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، اس کے لیے بھی شواذ کا کلمہ ہوتا ہے. شین، واو اور ذا سے یہ کلمہ نکلے گا، اور وزن بھی اس کا وہی ہے، شاذا یشوذ ناصرا ینصر. اور شاذا یشوذ شوزن جو ہے یہ غصے میں بھڑک اٹھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یرسلو علیکما وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا، علیکما تم پر، شواذن آگ کا شعلہ، من نارن، من سے نارن آگ میں سے،
یعنی آگ کا شعلہ بھیجے گا. وَنُحَاسٌ یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں فلاں چیز بڑی نحس ہے، یہی کلمہ ہے. منحوس ہے، یہی کلمہ ہے. اور اس کے ایک معنی چنگاری اور دھواں بھی ہوتے ہیں. وَنُحَاسٌ اور دھواں. فَلَا تَنْتَصِرَانِ فا پس لا نہیں، تنتصران. انتصرا ینتصر انتصاراً اپنا بدلہ خود لینا یا اپنی مدد آپ کر لینا. تو تم اپنی مدد آپ نہ کر سکو گے. بھاگنے کی کوشش کر دیکھو، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، یا دوسرے معنی میں نحوست چھوڑ دی جائے گی. فلا تنتصران جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے، اپنے آپ کو نہ اس دھویں سے اور نہ اس نحوست سے نہ اس آگ کے شعلے سے بچا سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس، پھر تم بتاؤ کہ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَإِذَا پس اذا جب انشقت السماء انشق شقہ یا شکو کہتے ہیں پھٹ جانے کو. فَإِذَا انشقت السماء سما چونکہ مؤنث ہے اس لیے آخر پہ کلمہ تا آ گیا جس کے اوپر جزم ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ سما کی سین سے ملان کر پڑھنے کے لیے اس کے نیچے زیر لگا دی، کیونکہ اس کے اوپر بھی جزم ہوتی، پہلا حرف بھی نہیں بولا جانا، لام بھی نہیں بولا جانا، اور سما کے اوپر حرف جزم تھی. اس کو اس کے ساتھ صرف پرونونس کرنے کے لیے نیچے زیر لگا دی، ورنہ یہ تو بولے نہیں جانے تھے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ جب پھٹ جائے گا آسمان. فَكَانَتْ فا پس کانا کا مطلب ہونا، اور کانت چونکہ یہ مؤنث ہے سما اس لیے آ گیا کانت، تو یہ آسمان ہو جائے گا وردتن. وردہ جو ہے سرخ رنگ کو بھی کہتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ اس کے معنی گلابی رنگ ہے. گلاب کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہ. کدہان کاف کی طرح، اور دہان جو ہے دہنا یا دہانو دہن کہتے ہیں تیل کو. یا تیل کے نیچے جو چیز تلچھٹ بیٹھ جاتی ہے، یہ تلچھٹ کہتے ہیں، جو چیز مایا کے نیچے بیٹھ جائے اسے تلچھٹ کہتے ہیں. تو تیل کے نیچے جو بیٹھ جاتا ہے وہ تیل کی تلچھٹ ہوگی، اس کے لیے بھی کلمہ دہان استعمال ہوتا ہے. یہ بھی عربی مبین میں استعمال ہونے والا کلمہ. فَكَانَتْ وَرْدَةً تو یہ آسمان ہو جائے گا گلابی رنگا، کدہان جس طرح کے تیل کی تلچھٹ ہوتی. پھر کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور سرخ رنگ کا ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آسمان جس طرح نظر آ رہا ہے اس طرح نہ رہے گا.
یہ مغرب کے وقت شفق جو چھا جاتی ہے اس رنگ کا ہو جائے گا اور گہرا ہوتے ہوئے اس طرح ہو جائے گا جس طرح تیل کی تلچھٹ ہوتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انس اس وقت جب آسمان بھی پھٹ جائے گا اور تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، جس کو لوگوں نے لکھا لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس وقت تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. فَيَوْمَئِذٍ پس یومئذٍ یوم دن، اذن اس دن، یعنی پھر اس دن، لا یسأل لا نہیں، یسأل سأل اس نے سوال کیا، یسأل وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، لیکن یہ کلمہ یا کے اوپر پیش اور حمزہ کے اوپر تیسرے کلمے کے اوپر وہ آ گئی، حرف کے اوپر آ گئی ہے زبر، تو یہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہوگا. لا یسأل نہیں سوال کیا جائے گا، ان کے متعلق، ذنبہ ذنب کہتے ہیں گناہ کو، اور ذنبہ اس کے گناہ، ہی جو لگ گیا ہے یہ تو ضمیر ہے، یہ معرفہ ہوتی ہے. ذنب کا کلمہ اسم ہے لیکن نکرہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے. ان ذنبہ ان کے ذنب سے، ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا، انسن کسی بھی انسان سے، ولا جان کسی جان سے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. لا یسأل، اس دن تو خود شہادتیں ان کے جسم دے دیں گے اور ان گواہیوں کی بنیاد پر ان کے اعمال کو تول دیا جائے گا، پھر دیکھ لیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم دونوں گروہ، اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو، اس دن پتہ چلے گا. یعرف، اس کے اندر وہ پورے معنی آگے جائیں گے آیت نمبر 41 میں. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. یعرف وہ پہچانے جائیں گے، عرفہ یعرف ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کے اوپر پیش آ گیا ہے، یا اور را کے اوپر زبر آ گئی، تیسرے کے اوپر زبر آ جائے تو یہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے. پہچانے جائیں گے المجرمون، مجرم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، واؤن جمع کی علامت اور شروع میں لگے الف لام، سارے کے سارے اس میں جنس ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی، ہر کوئی حضرت آدم سے لے کر نبی قیامت تک کے لیے آنے والے سارے مجرموں پہچانے جائیں گے. بِسِیمَاهُمْ، یہ کلمہ سیما اس میں ذات ہے، علامت یا نشان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد لیا جاتا ہے چہرہ، کیونکہ کسی بھی انسان کی علامت اور اس کا نشان اس کا چہرہ ہوتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس کا چہرہ ہے. ویسے سما کا مطلب نشان یا علامت ہے. اونچا ہونا بھی اس کے معنی میں سما یسما، سما یسمو بھی استعمال ہوتا ہے، اونچا ہونا، نام رکھنا، لیکن یہاں پر اس کے معنی سین واو میم سے نکلنے والا یہ کلمہ مراد چہرہ. ہم ان کا، ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم، چہرے پہ لکھا ہوگا کہ یہ آدمی کیا کیا جرم کر کے آیا ہے. فَيُؤْخَذُ، پس یؤخذ، یہ بھی کلمہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہو گیا، معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا.
کیونکہ علامت مضارع کے اوپر پیش اور تیسرے حرف کے اوپر خا کے اوپر زبر آ گئی ہے. یوخذو وہ پکڑے جائیں گے. اخذا یاخذو ہوتا ہے نا, اخذا یاخذو اخذن, اخذ کرنا پکڑنا اردو میں استعمال کرتے ہیں لینا. یہ چیز میں نے فلاں جگہ سے اخذ کی ہے, فلاں جگہ سے لی ہے. تو اخذ کرنا, لینا, پکڑنا, گرفت کرنا. یوخذو وہ پکڑے جائیں گے بالنواسی. یہ کلمہ با جمع نواسی سے مل کر بنا ہے. نواسی کلمہ نون صاد واو سے نکلے گا. نسا ینسو, نسا ینسو کہتے ہیں پیشانی کو. اس نسا اس نے پیشانی کے بال سے پکڑا. اور ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو. ناسیہ کی جمع ہے نواسی. بن نواسی ان کی پیشانیوں سے پکڑا جائے گا. والاقدام اور پاؤں سے, یعنی پیشانی کے بالوں سے اور اس کے پاؤں سے پکڑ کے انہیں گرفت کر کے لے جایا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. حاضی جہنم, وہ گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جائیں گے نا. حاضی جہنم, یہ ہے وہ جہنم. اس وقت فرشتے کہیں گے حاضی جہنم, یہ ہے وہ جہنم. التی جو کہ کذب یکذب وہ جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا. بہا اس کے متعلق المجرمون یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق مجرم جھٹلاتے تھے. مجرم کی جمع ہے مجرمون اور الف لام لگ گیا برائے جنس. سارے کے سارے مجرم, مرد بھی اور عورتیں بھی اور ہیجڑے بھی, ساری نسلیں, بچے بھی بوڑھے بھی, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے اشخاص سارے کے مجرم جو ہیں. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے, کہتے تھے کہ نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. يطوفون بينها وبين حميم آن. یطوفون طواف کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, کسی کے گرد چکر لگانا. واؤن جمع کی علامت ہے. یطوفون وہ طواف کریں گے بینہما, بینہا بینا درمیان میں, ہا اس کے درمیان, و بین حمیم اس کے درمیان, یعنی جہنم کے درمیان. جہنم چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا آیا ہے. بینہا اس جہنم کے درمیان, و بین حمیم, حمیم کہتے کھولتا ہوا پانی, کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ اس وقت اس کا طواف کریں گے. اس میں جائیں گے آنن. آنن کا کلمہ ہماری زبان میں ویسے استعمال نہیں ہوتا. الف نون اور یا سے یہ کلمہ نکلے گا. انا یعنی ان اور آنن کی جمع کی مؤنث ہے. آنن تو مذکر کے لیے آتا ہے اور آنیاتن مؤنث ہوتی ہے. اس کی فاعل کے وزن پر صفت ہے. یہ وزن فاعل کا ہے لیکن صفت آنن فاعلن, لیکن اس کے معنی قریب ہونا اور انتہائی قریب ہو جانا. بین حمیم آنن, جب وہ انتہائی قریب گرم ہو جائے گا, بہت قریب ہو جائے گا. اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان
یطوفون بینہا و بین حمیم، وہ گردش کرتے رہیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دنیا میں کس طرح تم نے رکھا ہے اللہ نے، کون کون سی ہے وہ نعمت جو تم کو نہیں دے رکھی، پھر اس دن کیا کرو گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ والے ہیں. واو اور لام کے لیے من جو یا کون، وَلِمَنْ اور ان کے لیے جو خافا جو ڈر گیا، خافا یا خافو خوفن، خافا وہ ڈرا، مقام ربی ہی اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے جو ڈرتا تھا، جسے فکر آخرت لاحق ہو گئی تھی، کیا منہ لے کر اس کے حضور جاؤں گا. وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے مقام سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. جنت اور الف اور نون کا اضافہ ہوا، اور الف اور نون کا اضافہ یہ تو مثنیٰ کی علامت ہے. ایک جنت نہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب آگے جا کے 2 اور کا تذکرہ ہوگا. ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، اسے فکر آخرت لگ گئی ہے، کیا منہ لے کر اس کے پاس جاؤں گا، تو وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے رب سے ڈرتے ہوئے، یعنی تقوی کی روش کو اپنا لیتا ہے. یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو فکر آخرت کو پال کے تقوی کی روش کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، 2 باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، وہ انعامات جو تمہیں ملنے والے ہیں. جب دوسروں کو مل رہے ہوں گے، بتاؤ اس وقت تمہاری کیا حالت ہو. ذواتا افنان. ذواتا افنان، زو زی ہم نے پڑھا ہے نا، جس طرح زی شان اردو میں کہتے ہیں، والے کے لیے شان والا، زو کے معنی بھی والا ہوتا ہے. ذواتا وہ دونوں ہی ہوں گے، کیونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے. ذواتا الف کا اضافہ ہوا، یعنی وہ دونوں ہوں گے افنان. افنان کہتے ہیں جس کے درختوں کی شاخیں گنجان ہوں، گھنی ہوں. افنان، افنانین دونوں کلمات استعمال ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ آتے ہیں. افنان کہتے ہیں بس وہ جن کی شاخیں گنجان بھی ہوں، گھنی ہوں، سرسبز ہوں، ہری بری ڈالیوں سے بھرپور. یعنی وہ جو 2 باغ ہیں ہری بری ڈالیوں سے بھرپور ہیں. ذوات افنان، ہری بری ڈالیوں سے بھرپور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اے جن و انس تم جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. فیہا ان دونوں باغوں کے اندر، فیہما، فی میں ہما، ہما کہتے ہیں نا 2 کو، 2 مذکر ہو یا 2 مؤنث ہو، یا 1 مذکر اور 1 مؤنث عدد میں 2 ہو جائے تو ہما ہی آتا ہے. لیکن فی کی وجہ سے، یہ کی وجہ سے ہے کے نیچے زیر آ گئی.
فیہما ان دونوں کے اندر یعنی دونوں باغوں میں عینان، عینان عین کہتے ہیں چشمے کو، عینانی الف نون کا اضافہ ہو گیا اور الف نون تو مثنیٰ کی علامت ہے، تو عینانی دو چشمے، ان دونوں کے اندر دو دو چشمے ہیں، تجریان جو جاری ہیں، ایک کے لیے جاری آ جائے گا جاریان، یہ کے بعد الف اور نون کا اضافہ ہو گیا تو تجریان جو جاری۔ اللہ اکبر، یہ تصویر کشی دیکھیے کہ آخرت کے اندر جو باغ بھی ملنے ہیں اس کی ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ باغ بھی گھنے سرسبز ڈالیوں والے۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اور اس کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ کیا کرو گے جب دوسروں کو مل رہے ہوں گے اور تمہیں نہیں ملے گے؟ صرف اتنا نہیں ہے، فیہما فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں کے اندر، فی میں، ہما ان دونوں کے اندر جو قریب ترین اسم آیا ہے یعنی جنات، ان دونوں باغوں کے اندر من کل فاکہۃ، من سے کل سارے کے سارے، فاکہۃ مزیدار پھل ہوں گے، لذیذ پھل ہوں گے۔ فاکہہ کہتے ہی لذیذ پھل کو ہیں، زوجان جوڑے جوڑے کی صورت میں ہوں گے۔ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ وہ جو دنیا میں تم نے کہا ہے نا کہ یہ ملے وہ بھی ملے گا، اور جو رب نے وہاں لگا رکھا ہے وہ بھی ملے گا۔ انار تو ہوگا جو ہماری طرح کا ہی ہوگا شکل سے، لیکن وہاں جو ملے گا وہ اللہ کا لگایا ہوا خاص پھل ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان۔ متکئین، ویسے یہ تو کلمہ کئی دفعہ آیا ہے، اصل کلمہ اگر ڈکشنری سے نکالیں گے واو کاف اور حمزہ سے نکلے گا۔ وقع یوقع وقعن، سامع یسمع سمعن، یہ اس کا باب ہے۔ تو کلمہ تو واو کاف اور حمزہ سے ہی تھا، لیکن قرآن حکیم میں استثنائی صورت ہے، یہاں پہ تے سے آ گیا ہے، واو کی بجائے واو کو تا میں بدل دیا گیا ہے۔ تقع یا تقعو تقعن، کسی چیز کا سہارا لینا، جسے ہم کشن بھی کہتے ہیں، تکیہ کہتے ہیں، اردو میں بھی تکیہ یہیں سے بنا ہوا کلمہ ہے۔ ثلاثی مجرد میں لفظ واو جو ہے تو تا میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ توقع یا توقع توقعن، بتکلف سہارا لینا، باقاعدہ سہارا لینا۔ اور قرآن حکیم میں اس کے لیے ایک اور بھی کلمہ استعمال ہوا ہے، ہیا عصا یتوکع علیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں۔ جس چیز پہ بھی سہارا لیا جائے، وہ ڈنڈا ہو، وہ تکیہ ہو، وہ کشن ہو، تو گویا کشن لگائے ہوں گے علی فروشن، بچھونوں پر، زمین پر بچھائی والی چیز، آنے والی چیزوں کو بچھونا کہتے ہیں۔ علی فروشن بطائنوہا، بطائن، بطانہ کی جمع ہے بطائن،
بطانتن کہتے ہیں کہ زمین پر بچھائے جانے والی جو چادر ہے اس کے دو استر ہوتے ہیں. ایک اوپر والا استر ہوتا ہے، اوپر والی تہ جو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور نیچے والی موٹی تہ، تاکہ زمین کی سختی نہ محسوس ہو. تو وہ استر والی ہوگی، بچھانے والی چادر کے نیچے کی تہ جو ہوگی وہ موٹی ہوگی. من استبراق، من استبراکن، استبرق کہتے ہیں کم خواب کو. جو موٹا ریشم ہوتا ہے نا، موٹے ریشم کا نیچے والا استر ہوگا، اوپر والے کیا خوبصورت ہوگی اندازہ لگائیں. جو نظر نہیں آنا، نیچے جو ہونا ہے اس نے کم خواب کا ہونا ہے. وہ اور جنا، جنا کہتے ہیں، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. جنا کہتے ہیں جنا یجنی جنین، جنا یجنی درخت سے پھل کا چننا بھی ہوتا ہے، اور پھل سے درخت کا لگا ہونا تیار فصل کو بھی کہتے ہیں. وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ، ان دونوں باغوں کے تیار پھل ہیں دانن. دانن کہتے ہیں جھکے ہوئے کو، پھلوں کے بوجھ سے وہ جھکے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، متقین علی فرش بطائنها، جن کے استر دبیز یعنی موٹے، ریشم یعنی کم خواب کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی. جنتین دانن، وہ جھکی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیے یہ تصویر کہ وہاں پہ کیا کیا ملنے والا ہے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. فِيهِنَّ، فی میں، ہن ان میں، ان دونوں باغوں میں، فِيهِنَّ ان باغوں میں، قاصرات، قاصرہ کہتے ہیں جھکانے والی، فاعل کے وزن پہ ہے. قاصرات عورتیں ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی جھکانے والی. الطرف، الطرف کہتے ہیں پلک کو، الطرف اپنی پلکوں کو، یعنی قاصرات الطرف، قاصرات نکرہ ہے، الطرف جو ہے وہ معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے. تو اپنی پلکوں کو جھکانے والی یعنی شرمیلی. فِيهِنَّ ان میں ہوں گی، قاصرات الطرف یعنی شرمیلی نگاہوں والی لڑکیاں ہوں گی. لم یطمثہن، لم نہیں، یطمس یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے، اور ہنہ جو آخر پہ آ گیا ہے ان عورتوں کے لیے آ گیا، مؤنث کے لیے آ گیا. باقی رہ گیا کلمہ تاماسا. تاماسا یتمسو بھی آتا ہے. تاماسا یتمسو اگر نصرہ ینصر کو وزن ہو تو لم یتمسو، یہ تاماسا یتمسو فعل آ گیا. ضربا یضربو، ہن لم یتمسو ہن. تاماسا یتمسو کہتے ہیں چھونے کو، مباشرت کرنے کو. نہیں چھوا ہوگا، نہیں ان سے مباشرت کی ہوگی، ہن ان لڑکیوں سے، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان نے انہیں چھوا نہیں ہوگا. ولا جان، اور نہ ہی کسی جان کہتے ہیں جن کو، نہ کسی جن نے انہیں چھوا ہوگا. گویا عورتیں جو وہاں ملیں گی ان کی بتائی کہ نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں بھی ہوں گی، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے
کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نہ مان کے دیکھو کیا خسارہ کر رہے ہو، سوچو ذرا اس بات پہ۔ دے آؤ ایمان محمد رسول اللہ کی دعوت پر۔ گناہ کرنے کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں جو آدمی بغاوت کرتا ہے، ان سب کے حوالے سے کہا کہ یہ چیزیں تمہیں وہاں پہ ملنے والی، اور ہوں گی بھی کیسے؟ ایک تو شرمیلی، کمواری، كأنهن الياقوت والمرجان کأنہن، کاف کی طرح، انا بے شک، ہن اس طرح کہ جس طرح وہ ہوں، الیاقوت جس طرح وہ ہیرے ہوں، وہ یاقوت ہوں گی، والمرجان، اور مرجان سپیوں کے اندر جو مونگے ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، وہ ہوں گی، جیسے ہیرے اور موتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ آیت نمبر 60۔ حل کیا جزاء الاحسان، جزا کا کلمہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں، جزاء الاحسان، احسان کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جزا نکرہ ہے، الاحسان معرفہ ہے۔ کیا احسان کی جزا، جزاء الاحسانی کا کی کا اضافہ کریں گے، احسان کی جزا ہے الا الاحسان، کیا احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی کوئی ہوتی؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ہے جن و انس، اپنے رب کی کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا، دو تو وہ ہوں گی نا جنتیں جن کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَمِن اور من سے، دونہما دون سوائے، ہما دونوں کی، ان دونوں مؤنث یعنی ان دونوں جنتوں کے علاوہ ہوں گی جنتان، دو جنتیں اور ہوں گی، ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان کی نعمتیں ہی اتنی زبردست ہیں، ان دو کے علاوہ دو نعمتوں والے اور باغ ہوں گے۔ مُدْهَامَّتَانِ مدحامتان، اللہ، دال ہاں میم سے یہ کلمہ نکلے گا، یہ بھی ہماری زبان میں نہیں موجود، دا ہاما، اور آخر پہ مدہمہ کے بعد گولتے کے بعد الف اور تا کا، الف اور نون کا اضافہ کر دیا، جس سے مراد مثنیٰ تثنیہ عدد میں دو ہوتا ہے۔ مدہمہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جو سرسبز ہو، شاداب ہو، اس کی جو سبزی ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ سیاہی مائل ہو جائے،
یعنی گہرے سبز رنگ کے باغ ہوں گے، سیاہی مال سبز دو باغ ہوں گے، مدہامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گھنے سرسبز شاداب باغ ہوں گے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فيهما عينان نضاختان فیہما، ان دونوں میں ہوں گے، عینان، ان دونوں کے اندر بھی دو دو چشمے ہوں گے۔ اور یہ چشمے کیسے ہوں گے؟ نداختان، نداخہ کہتے ہیں، نون داد اور خا سے نکلے گا، نداخن، فعالن، درمیان والے کلمے پہ شد ہے، فعالن، یہ مبالغے کا وزن ہے، بہت زیادہ قوت سے پھوٹ پڑنے والے، یعنی یوں سمجھے کہ وہاں پہ فوارے لگے ہوں گے۔ یہ جو وہاں تو بہرے ہوں گے اور یہ چشمے جو فوارے بنے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں دو دو چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فيهما فاكهة ونخل ورمان فیہما، ان دو کے اندر بھی ہوں گے، فاکہۃن، لذیذ پھل ہوں گے، ونخل، واو کی معنی اور، لذیذ تو اور بھی بہت پھل ہوں گے، عربوں کو خاص طور پر نخل کہتے ہیں کھجور کا پھل، کھجور کے درخت بھی ہوں گے وہاں پر، والرمان، اور وہاں پہ انار بھی ہوں گے۔ ان میں بکثرت پھل، مزیدار مزے والے پھل ہوں گے، اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فيهن خيرات حسان فیہن، فی میں، ہن ان میں، یعنی ان دو باغوں کے اندر بھی، خیراتن، خوبصورت، خیرات، خیر اردو میں ہی کہتے ہیں نا، لیکن چونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے عورتوں کے لیے، وہاں فیہن ان کے اندر ہوگی، خیراتن رائش دی ہوگی جن کو خوبصورت عورتوں کو، اور احسان کہتے ہیں خوبصورت کو۔ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات في الخيام حوریں ہوں گی۔ حور کا اصل کلمہ ہے جس کے آنکھ کی خوبصورتی اپنی سفیدی اور سیاہی کے اندر بہت واضح ہو، دور سے خوبصورت آنکھ جو نظر آ جائے، بڑی آنکھ۔ اصل میں ایک کے لیے کہتے ہیں احورن، مونس کے لیے، اور اس کی جمع ہے حوراءن اور حورن، یہ ان عورتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جن کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی۔
مقصوراتن، وہ خوبصورت آنکھوں والی عورتیں، مقصوراتن جن کو رہائش دی گئی ہوگی جو کہ وہاں پہ بند ہوں گی، فی الخیام، فی میں الخیام، خیموں کے اندر ٹھہرائی ہوئی ہوں گی۔ یہ بھی چونکہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ جو لوگ مخاطب ہوتے ہیں ان کے قریب ترین کلمہ استعمال کرتا ہو، اس وقت خیموں میں رہتے تھے لیے خیام ہوں گے، لیکن اصل میں قصروں میں رہتی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہری ہوئی حوریں، دیکھیے، فی ہننا، ان میں ہوں گی، خیرات، خیرات خوب سیرت عورتیں، حسان خوبصورت عورتیں۔ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہوں گی جو خیموں میں ٹھہرا دی گئی ہیں تمہارے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اشتیاق دلا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی آنکھ کی خیانت کرتے ہو؟ کیا کچھ ہم نے تمہارے لیے بنا رکھا ہے دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے اندر، بس اس خیانت سے بچ جاؤ تاکہ تمہیں وہ سارے انعامات ملیں۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، لم یتمسہن، لم نہیں، یتمسو، تمسا یتمسو، ضربا یضربو، ہن ان سب عورتوں کو نہیں چھوا ہوگا، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ ہی کسی جن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس بِأَيِّ کس کے متعلق، ائی کون سی ہے، آلائی نعمتوں میں سے، ربکما جو تمہارے رب کی ہیں، تکذبان تم اس کو جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے؟ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، متکئین، متکئین وہی کلمہ بھی، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ متکئن اس میں فاعل ہے اور جمع ہے متکئین، وہ ایک نہیں، یا نون جمع کی علامت ساتھ لگ گئی۔ متکئین وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ کشن لیے ہوئے ہوں گے، علی رفرفن بچھونے پر، خضرن سبز رنگ کے ہوں گے، وہ عبقریین، عبقری کہتے ہیں نادر کو، عبقری کہتے ہیں جو حیرت انگیز کو، عبقری کہتے ہیں خوبصورت کو، عبقری کہتے ہیں نفیس کپڑے سے تیار کیے ہوئے کو، حسان بہت ہی خوبصورت، حسان بہت ہی خوبصورت۔ اللہ ہوگا وہ جنتی سبز قالینوں پر، وہ جو زمین پہ بچھونا ہوگا، وہ جو قالین ہوں گے وہ سبز رنگ کے قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارک، تبارک بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی فائدہ مند ہے، بڑا ہی نفع بخش ہے،
اسم نام بھی، ربی کا تمہارے رب کا نام بڑا فائدہ مند ہے، ذی والے، الجلال جلال والے، والاکرام اور عزت والے، تمہارے جلیل و کریم رب کا نام بھی بڑی ہی برکت والا ہے، بڑا ہی نفع دینے والا ہے، بڑا ہی فائدہ دینے، اس کے نام کی مالا جپو، اس کے نام کا واسطہ دے دے کر اللہ سے مانگا کرو۔ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام